السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ میں گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں، آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز بتائیے گا، جمعے کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی فضیلت کیا ہے دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جمعے کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام رکھا سورۃ الجمعہ۔ اب جس چیز کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا وہ چیز کوئی عام نہیں ہو سکتی، وہ کوئی ادنا نہیں ہو سکتی، بلکہ اعلیٰ اور اعلیٰ ہے۔ تو سورۃ الجمعہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی طرف بلایا جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمام تر کام کاج، وذروا البیع اور خرید و فروخت اور معاملات، کاروبار، جتنی بھی مصروفیات ہیں تمام تر چھوڑ کے صرف اور صرف رب کے ذکر کی طرف جاؤ۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک بھی حضور نے فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایام عربی زبان کا لفظ ہے، ایام یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں ایک دن کو، ایام کہتے ہیں وہ جو 5-6 دن آتے ہیں ہفتے کے۔ تو یہ جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور اس جمعے کی فضیلت کا ہمیں قرآن سے اور حدیث سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس دن اگر رب کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے اور ہم نے اپنے کام کاج چھوڑ دینے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، رب کو منانا ہے۔ کیونکہ جمعے کے دن اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اجتماعی صورت میں جب لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب کسی بھی جگہ پر 40 لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان 40 کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ ایک شخص جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو رب کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے باقی لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ کرونا وائرس ہوا ہے، پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن ہے، پاکستان بھی لاک ڈاؤن ہے، تو اس میں نمازی افراد کو بھی کافی پریشانیاں آتی ہیں۔ اچھا، یہ کتنا ضروری ہے اب جو کیا کہتے ہیں علماء اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے درمیان جو ایک کیا کہتے ہیں 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے طے پایا ہے، اس پہ عمل کرنا اور پھر جمعے کی نماز بھی ادا کرنا، مساجد بھی جانا، لوگوں پہ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس پوائنٹس جو بھی اس میں پوائنٹس ہیں اس کو احتیاط کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ کتنا ضروری ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کے آیت نمبر 49 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی تابع داری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی تابع داری کرو، واولی الامر منکم، تم میں سے جو تمہارے حاکم ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے سردار ہیں، ان کی بھی تابع داری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو تم اللہ رسول کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن کا کیا فیصلہ ہے اس کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی حدیث میں کیا ارشادات آئے ہیں اس کی طرف جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی قرآن میں جو حکم آیا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حکم قرآن میں نہیں ہے، تو رسول اللہ کی حدیث کی طرف جائیں گے۔ اور پھر تیسری جو بات ہے وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو تمہارے رہنما ہیں، رہنماؤں سے مراد ہمارے جو وقت کے حکماء ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ تو فرمائے ان کی بھی ماننی ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، عوام الناس میں ایک غلط رسم بھی ہے، ایک غلط فہمی بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف حکماء کی مانی جائے، جو ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ رسول کی مانے، بس یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اللہ نے جنہیں تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، جن کو اللہ نے تمہارا سردار اور رہبر بنایا، ان کی بھی ماننی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ ان کی کس حد تک ماننی ہے، کس حد تک نہیں ماننی۔ اب اگر آپ، کیونکہ ہم پیارے عظیم وطن عزیز ملک پاکستان میں رہتے ہیں، تو 1973 کے آئین کے اندر جو آئین پاکستان ہے نا، دراصل یہ آئین اسلام ہے۔
آئین پاکستان کوئی الگ سے آئین نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور آئین اسلام ہی آئین پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے جو وزراء ہیں، جو بڑے بڑے رہنما ہیں، انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اب اس آئین کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آئین پاکستان کے خلاف کرے گا تو اس کو بڑی سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یعنی آئین پاکستان کا مطلب آئین اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ اب جو اسلام کے مطابق احکامات آئیں گے تو عوام الناس پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ ان کی بات مانیں۔ اب مفسرین کرام، علماء کرام نے اس بات کی وضاحت اس انداز میں کی کہ اگر کوئی حاکم وقت آپ کو شریعت کے خلاف بات کا حکم دیتا ہے، قرآن کے خلاف آ جاتا ہے، حدیث کے خلاف آ رہا ہے، علماء کے فیصلے کے خلاف آ رہا ہے، تو اس کو نہ ماننا واجب ہے، باقی ہر بات ماننا واجب ہے۔ ہمارے جو یہ 20 نکاتی تحریر اور ان کا معاہدہ ہوا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اب یہ وقت ہے مشکل کا، اب یہ مشکل گھڑی ہے، اور مشکل اس وقت تک نہیں ٹلتی جب تک اتحاد نہ ہو۔ مشکل اس وقت تک ہماری جان نہیں چھوڑے گی جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے۔ اب جو ہمارے حاکم وقت نے جو فیصلے کیے، انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، اس کے باوجود علماء کرام نے قرآن اور احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے دور میں بھی یہ معاملات ہوتے تھے۔ یعنی نماز خوف آپ دیکھ لیں، قرآن کریم میں آ گیا، قرآن کریم میں یہ کہ جب تمہیں کسی چیز کا خوف ہو تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اب یہاں پر جو صلاۃ خوف کی بات ہے، صحابہ کے ایمان پر قربان جائیں، صحابہ کرام کے گردنوں میں، ہاتھوں میں جو ہے نا اسلحہ بھی ہوتا تھا، لیکن رب کو سجدہ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے، عوام پر ضروری ہے، فرض ہے کہ قرآن کے حکم پر عمل کریں۔ اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ اگر ہم ان 20 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہیں خوف بھی اور رب کو یاد کرو۔ جب تمہیں کوئی مشکل ہو، کوئی وبا گھیر لے، کوئی پریشانی گھیر لے، تو اللہ کی طرف آؤ، گڑ گڑاؤ، سر جھکاؤ، قیام کرو، رکوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو دور فرمائے گا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ کی حدیث آ گئی، حضور نے بھی فرمایا، حضور کی بارگاہ میں جب کوئی مشکل وقت آتا تھا، حضور کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے، آقا کیا کرنا ہے؟ حضور فرماتے تھے کہ تم اللہ کو یاد کرو، سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کو یاد کرو۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، آقا تو پھر پریشانی حل ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تمہاری پریشانی صرف اتنے فاصلے پر ہے جتنا تمہاری پیشانی اور سجدے کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی جائے نماز اور پیشانی کا فاصلہ ہے۔ پتہ یہ چلے کہ جیسے ہی تمہاری پیشانی جائے نماز پر جا کے ٹکرائے گی، عرش کا رب اس سے پہلے تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اولی الامر منکم، اس میں 3 چیزوں پر جو حکم دیا گیا ہے عمل ہو رہا ہے، اللہ کی بات پر، رسول اللہ کی بات پر، علماء کی بات پر، حکماء کی بات پر۔ اب یہ تو سب کا اتفاقی طور پر مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر اس پر کوئی عمل نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ نہ تو علماء کی بات مان رہے اور نہ اپنے حکماء کی بات کر رہے، اس کو ہم کہیں گے باغی، اور بغاوت کرنے والا شخص جو ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کو لوگوں نے کچھ غلط انداز میں لے لیا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا ڈاکٹر جو ہے وہ ایک آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے، وہ آپ کا علاج کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان کا بھی کہنا یہی ہے آپ پبلک گیدرنگ سے اوائڈ کریں، قریب نہ آئیں۔ تو جس طریقے سے اس نکات میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں دوری اختیار کریں گے مسجد میں، تو وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو ہی دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ مسجدوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے اور اس سے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو لوگ ڈاکٹروں کو پھر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے بول رہے ہیں، اور آپ پھر ان کی پریس کانفرنس کی تصویریں لگا رہے ہیں کہ یہ بھی تو اتنے قریب ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ بحث کرنا جائز ہے لوگوں کا؟ دیکھیے، یہ تو میں کہوں گا کم علمی، جہالت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ اگر تاریخ اسلام اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ آپ جی صرف اور صرف یہ نعرہ لگائیں کہ جی ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ لوگ توکل کے نام پر غلط بحث کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال رسول اللہ کے دور کی۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، توکل کی بات چل رہی تھی۔ اللہ نے 28ویں پارے میں ارشاد بھی فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے بس وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ اب اس توکل کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بندہ گھر پہ پڑا رہے بولے مولا مجھے کھانا کھلا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب بندہ بیمار پڑا رہے بولے کہ مجھے تو رب پر توکل ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ اب اگر کوئی شخص ہے بے روزگار ہے تو وہ کیا ڈائریکٹ مالک کی بارگاہ میں یہ کہہ کہ اللہ میرے منہ میں ڈال، تو اٹھا کے کھانا پڑے گا نا۔ تو حضور کی بارگاہ میں جو طریقہ توکل کا میرے نبی نے صحابہ کو تعلیم دیا نا، تو وہ ذرا دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، مگر احتیاط بھی تو کرنی
کرنی چاہیے. صحابی کو فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تیرا اونٹ ہے نا، پہلے اس اونٹ کے گلے میں رسی ڈال، اس کے بعد اس کو ایک مضبوط قلعے کے ساتھ باندھ، یہ باندھ کر احتیاط پر عمل کرنے کے بعد تو رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر کہ مولا جتنا احتیاط کرنا میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب میرا توکل تیری ذات پر ہے. یعنی صحابی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے پہلے اس کو باندھ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کہ مولا میں تیری ذات پر اور تیری رحمت پر، تیری قدرت پر توکل رکھتا ہوں. تو توکل کا مطلب یہ ہے. آپ جو ہے ڈاکٹر اگر وہ اس بات کو عوام میں پھیلا رہے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، تو احتیاط کا درس ہمیں قرآن سے ملتا ہے، احتیاط کا درس ہمیں حدیث سے ملتا ہے. یہ بالکل بے وقوفی ہے. اب علماء کرام نے بھی اگر اس بات کی اجازت دی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو رہنما ہیں شرعی طور پر وہ آپ کے ائمہ حضرات ہیں، آپ کے امام ہیں، آپ کے سردار ہیں، علماء ہیں. آپ جب علماء نے ہی فرما دیا کہ بھائی آپ احتیاط کریں، فاصلہ رکھیں، آپ ایک دوسرے کو معانقہ گلے ملنے سے پرہیز کریں، ہاتھ ملانے سے دور رہیں، تو علماء کا جب فتویٰ آ گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کسی کو کسی عالم نے فتویٰ دے دیا، اب اگر عالم نے معاذ اللہ غلط بھی فتویٰ دیا نا، تو فرمایا کہ تم بری و ذمہ ہو. قیامت کے دن علماء سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا اور عوام نے تمہارے کہنے پر عمل کیا تھا. اب اگر عالم نے صحیح فتویٰ دیا ہوگا تو بھی عالم کی ذمہ داری ہے، عالم نے غلط فتویٰ دیا ہوگا تو بھی عالم کی ذمہ داری ہے. فرمایا من سئل بغیر علم، جو سوال کیا گیا اور اس نے بغیر علم کے ہی کسی کو فتویٰ دے دیا، تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. رب قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر، کہ تمہیں اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں نا علم تو تم علماء سے پوچھو. اب علماء نے جب کہہ دیا کہ بھائی آپ فاصلہ رکھیں، احتیاط کریں، احتیاط کو تو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، مانا کہ رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اب عوام میں ایک اور غلط فہمی، پہلے کہتے ہیں جی یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہو گیا. اب ہمیں خود مشکلات کا سامنا ہے. جب کبھی ہم نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اعلان کیا تو بار بندے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، یار یہ یہودیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، یہ کیسا دین آ گیا، یہ کیسی بات آ گئی، یار ہمارے علماء امام حضرات بھی جو ہے نا کہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں. اب دیکھیے یہ لوگوں کی کم علمی ہے. عوام کو ایسا بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے، یا تو امام کو امام نہ مانے، علماء کو ہی نہ مانے، اپنی مرضی چلائیں. اگر مانتے ہیں تو پھر حکومت کی بھی ماننی پڑے گی، علماء کی بھی ماننی پڑے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے ایک جو ڈسٹینس والا پوائنٹ ہے اس میں چونکہ ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علاقوں کی مسجد جو ہیں وہ کافی بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ بہت آتے ہیں نماز پڑھنے ماشاءاللہ سے. تو وہ جو ہم ڈسٹینس والا پوائنٹ جب رکھیں گے تو جگہ کم پڑ جائے گی جی. تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو پھر گھروں میں بھی نماز ادا کرنی ہوگی. بالکل. تو یہ ان کے لیے کتنا مطلب کہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گھروں پہ بھی نماز ادا کریں. وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم گھروں پہ نماز ادا کریں گے تو ہمیں وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ اجر نہیں ملے گا. اس سچویشن میں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر وہ گھر میں بھی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ان کو وہی ثواب ملے گا؟ دیکھیے اس صورت میں پہلے تو میں آپ کو حدیث پاک سناؤں جو بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب میرا رب جانتا ہے کہ اس وقت اس وبا نے پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہر شخص جانتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ تو عوام کی بات کر رہے ہیں نا، جب ایک عام بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں گھر پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں تو علماء کیسے چاہیں گے؟ علماء جب آپ کو اس چیز کی حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ احتیاط کریں، اور رہی بات یہ کہ میرے رب پر آپ چھوڑیں، وہ رب قادر ہے نا ہر چیز پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ رب العالمین جب ایک ایسی عورت، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم صفحہ 44 پہ حدیث پاک موجود ہے. مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسی عورت جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن ہوا کیا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس سے ہاں پر آئے اور اس کے اندر انسانیت جو ہے نا جاگ گئی. اس نے کہا کہ پھر بھی مخلوق تو خدا کی ہے نا، اس نے پانی پلایا. اب ہوا کیا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی اسی ادا کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اب آپ یہ بتائیں کہ نماز اس نے نہیں پڑھی، روزہ اس نے نہیں دیا، زکوٰۃ اس نے نہیں دی، حج اس نے نہیں کیا، پہلے تھی بھی غیر مسلمہ، جب اس نے یہ کام کیا اسلام لائی تو اللہ نے مغفرت فرما دی. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، ایک شخص نے کسی سے قرضہ لینا تھا، اور یہ بھی میں حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس نے قرضہ لینا تھا، قرضہ لینے گیا اور بندے نے کہا کہ یار میں ذرا بڑا تنگی کے حالے میں ہوں تو مہربانی کر. تو رب کا فیصلہ بھی ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی تنگ دست ہو جس سے تم نے پیسے لینے، اگر تم اس کو مہلت دو گے نا، تو فرمایا کہ اس مہلت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. دیکھو ادھر کتنا چھوٹا عمل ہے،
اللہ نے تو عمل کو دیکھا نا، نیت کو دیکھا کہ یار اس کی نیت کیا ہے. تو جب عرش کا رب صرف کتے کو پانی پلانے والی عورت کو جنت میں داخل کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہمیں نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی جستجو ہے کہ وہ میری بارگاہ میں میرے گھر میں آ کر سر کو جھکانا چاہتا ہے. اب مجبوری ہے، احتیاط ہے. اب اگر ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے چھوٹے نابالغ بچے گھروں میں رہیں گے تو وہ یہ توقع رکھیں کہ عرش کا رب جب انہیں جنت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب، باجماعت نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر دے سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کہتے ہیں بزرگ کی جو بات کری، اس سے ہی میرا بھی ایک کوشچن ہے. بزرگ جو ہیں ہمارے قابل کیا کہتے ہیں احترام ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا سمجھانا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز ان کو بتانا کہ آپ نے جو 50 سے اوپر کے جو ہیں، ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، ان کو یہ سمجھانا کہ آپ نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے، جیسے کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہم بھی گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو ان کو یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو کیسے یہ بتایا جائے؟ دیکھیے کہ یہ بات آپ کی بالکل میں بھی اتفاق کرتا ہوں. مجھے خود کو سمجھاتے ہوئے 20 دن ہو گئے. نوجوان تو بات سمجھ گئے، ہمارے بزرگ حضرات جو ہے نا لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. چیئر رکھی ہوتی ہیں میری اپنی مسجد میں، چیئر رکھیں 3-4. کل ہی کی بات ہے، رات کو ہم نے اعلان کیا باقاعدہ کہ بزرگوں آپ مہربانی کریں گھروں پہ پڑھیں. تو بزرگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے. وہ کہہ رہے یہ میری چیئر ہے، وہ کہہ رہے یہ میری چیئر ہے. اب یہاں پر ایک سیاسی جملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بزرگ کوئی 50 سے اوپر جاتا نا تو 55 اور 55 ایک جملہ ہے نا. 50 سے اوپر اس لیے علماء نے بولا کہ ان کو جو ہے نا بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کی باتیں تو سننی پڑیں گی، یہ تو پکی بات ہے. علماء بھی سن رہے ہیں. جناب مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو حال ہی میں یہ بیان دیا، بولا کہ بھائی جب مفتی منیب الرحمان گھر پہ نماز پڑھ رہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو دیکھیں گھر پہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب تو ہمیں وہی ملے گا. ان کو سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ ان کے جو اولاد ہے اپنی، یا اماموں علماء کا کام ہے جو ہم اپنا کام بخوبی جو ہے نا نبھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں، ان کو دور رکھا جائے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر انہی کو لپیٹے میں لے رہی ہے جو کہ ہمارے 50 سے اوپر کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بزرگ جو ہے نا جب ضعیفی آ جاتی ہے تو اس میں تو شریعت نے بھی خیال کیا ہے. اور یہ جو بزرگی ہے، بزرگی کا تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی خیال کریں گے. جب حضور نے فرمایا کہ قبر میں کوئی شخص جائے گا نا تو بزرگ ہوگا، اس کی داڑھی میں سفید بال ہوں گے نا تو فرشتے بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے. تو ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے اور ان ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے کہ یار ہماری بات مانیں، کیونکہ یہ انہی کا فائدہ ہے. اب یہ وہ وقت نہیں ہے، صرف علماء کو کردار ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، یا میڈیا کے کردار کا وقت نہیں ہے، یا صرف اور صرف نوجوانوں کا کام نہیں ہے. اب یہ ایسی بیماری ہے کہ جب تک ہم متفق اور متحد ہو کر اس سے کنارہ کشی، اس سے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت پھیلتا جا رہا ہے. تو اس پر عمل کرنا، احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، لازم اور فرض ہے یہ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن ایسے کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اپنانے چاہیے، مسلمان کو اپنانے چاہیے تاکہ وہ جمعے کی ایک برکات جو ہے وہ سمیٹ سکے؟ دیکھیں نگاہ بھائی کہ آج کا دن بڑا ہی فضیلت والا ہے. اس سے پہلے بھی فضائل ہماری عوام جانتی ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آج کا دن ہے، جس طریقے سے عالمی سطح پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کو صلاۃ توبہ پڑھی جائے، صلاۃ توبہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جمعے کے دن توبہ کی نماز پڑھیں، 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اپنے رب کو گڑ گڑا کر یاد کریں، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، عرض کریں مولا ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر. میرا رب فرماتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے، وضو کرتا ہے نا، تو اس کے وضو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے، اس کے منہ کے، اس کے سر کے، حتیٰ کہ پورے جسم کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں. اور فرمایا جب وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب کو آ کر کہتا نا کہ اللہ اکبر، مولا اب یہ ایسی وبا ہے کہ امریکہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم سے نہیں سنبھلتا، اس کا ایک ہی علاج ہے احتیاط. اور ہم علماء اکرام اور شریعت یہ کہتے کہ اس کا ایک ہی علاج ہے بڑائی چھوڑو، رب کی بارگاہ میں عاجزی کرو، بولو اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو نے ہی بچانا ہے.
اور جب بندہ اس نظریے کے ساتھ سجدے تک جائے گا تو عرش کا رب سجدے کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، بندے کی توبہ کی وجہ سے اس وبا سے ہماری جان چھڑائے گا۔ اور ایک وظیفہ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ صبح کے ٹائم جن کے والدین موجود ہیں ان کو چاہیے کہ والدین کا چہرہ دیکھیں، جن کے والدین زندہ نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ والدین کی قبروں پہ جائیں، ان کی قبر کی زیارت کریں۔ حضور نے فرمایا نا، جس نے والدین کی قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے جمعے کے دن مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھا تو پھر اس کی تمام تر مشکلات کی ذمہ داری محمد عربی پر ہے۔ من صلی علیہ 500 عام لم تفتقر ابدا۔ اور عام دنوں کی بات ہے، فرمایا جو روزانہ مجھ پر 500 مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کا کھانا پینا جانے، اوڑھنا جانے، چلنا پھرنا جانے اور حسنین کا نانا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بروز ہفتہ پہلا روزہ ہوگا، تو آج کے دن اس کی تیاریاں کیسی ہونی چاہیے؟ آج رات سے تراویحیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، تو اس کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو؟ اہتمام تو سب کو جانتے ہیں، مگر اس اہتمام کے ساتھ میں پھر ریکویسٹ کروں گا ان سے ہاتھ جوڑ کے، میں اپنی عوام کو، ہم اپنے ناظرین کو یہ کہیں گے کہ بھائی تیاری وہی کریں جس طرح میرے نبی نے کی تھی۔ کمر بستہ ہو جاتے تھے حضور غریبوں کو جو ہے نا زکوٰۃ صدقات بانٹا کرتے تھے، کوئی سائلین آتے تھے تو حضور ان کو اتنی وافر مقدار میں دے دیتے تھے کہ ماہ رمضان ان کا اچھا گزرتا تھا۔ تو میں اب اس وقت یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو مالدار طبقے کے لوگ ہیں نا، انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے ان لوگوں کو دیکھیں، اپنے ان ہمسایوں کو دیکھیں کہ جو بیچارے سحری کے ٹائم صرف اور صرف پانی سے سحری کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کریں کہ جو افطاری کے وقت بیچارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی دے گا تو ہم افطاری کریں گے، ان کی مدد کریں۔ اور پھر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے مساجد کے اندر وہ 3 فٹ کا فاصلہ یا جو بھی فاصلہ رکھا گیا ہے اس فاصلے کے مطابق عمل کریں، درمیان میں ذرا خالی جگہ رکھیں اور ماسک کا ضروری طور پر استعمال کریں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ قیاس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم جب اللہ کے گھر میں آ گئے تو بھائی یہاں کیا آئے گا کرونا کیا کرنے آئے گا یہاں پر۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ کرونا جب ایک وبا پھیلی ہے نا تو اس سے بچو گے تو جان چھوڑے۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، علماء بھی کہہ رہے ہیں آپ کو، اس کا حل ہی یہی ہے، کوئی دوا تو ہے نہیں نا۔ جب آپ اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ رمضان کی ایسی برکت ہے کہ ہم یہ 10 دن اگر اس پر عمل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر پورا پاکستان اس پر عمل کر لے تو پاکستان سے یہ وبا خود بخود دفع ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کی وجہ سے دیکھا ہے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا اب نہیں مل رہا ہے، زیادہ تر عوام کو ہماری محدود ہو گئے ہیں لوگ، تو اس موقع پر جو مخیر حضرات ہیں ان کا سامنے آنا اور لوگوں کو مطلب کہ فلاحی طور پر کھانا دینا یا پیسے دینا جو بھی وہ دے سکتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے اور دین اسلام اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے اس عمل کو؟ دیکھیے کہ جیسے اب الحمدللہ رمضان شروع ہو گیا ہے، نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرائے گا، فرمایا جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب افطاری کرانے والے کو ملے گا۔ اب ایک کھجور کے ذریعے اگر آپ کی ایک کھجور سے کسی روزے دار نے روزہ افطار کر لیا تو کتنا ثواب ہے۔ اگر کسی نے سحری کروائی تو فرمایا جتنا ثواب روزے رکھنے والے کو ملے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب سحری کرانے والے کو دے گا۔ اب اس وقت ایک کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے وہ لوگ جو امیر لوگ ہیں، جو مالدار طبقہ ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں، یاد رکھنا کہ یہی مالدار طبقے کے لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیں، قرآن کہتا ہے کہ بیکار ہے۔ یہی شخص 1 روپیہ خرچ کریں، قرآن کہتا ہے کہ عرش کا رب نے 1 روپے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ پوائنٹ سمجھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ پارہ نمبر 29 سورۃ البلد، اللہ جل شانہ نے مالداروں کی مذمت کی۔ وہ مالدار ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا، یہ مالدار کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال لوٹا دیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کبھی کوئی مری جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، شادیوں میں لگا دیے، وہ کیا کہ دکھلاوا کیا، 5 کلو 10 کلو آٹا دے دیا تو سیلفی بنائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ریاکاری جو ہے نا، میرا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ فرمایا ریاکاری تو وہ کرنا کہ جس سے رب پر یقین نہ ہو۔ جس کو رب پر یقین ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ میں جس ہاتھ سے دے رہا ہوں میرا دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، میں دے رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ آج اسی دور میں وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بیچارے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کسی کو بتانا نہیں، کسی کو ذکر نہیں کرنا، خفیہ طور پہ کرتے ہیں۔ ایسا شخص اگر 1 روپیہ بھی دے گا تو عرش کا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ریاکاری کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے بڑی وعیدیں رکھی ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں آئے۔
ناظرین، آپ نے مفتی اکرام کی باتیں سنی، ہوپ فلی آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے ان گفتگو کو، اور ان سے بہت چیزیں سیکھیں گے بھی۔ آپ سب سے لاسٹ میں گزارش ہے، رمضان بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں، تو اب اندازہ لگائیں، ایک تو رمضان کی جب آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد کریں گے رمضان میں، جس کا ثواب ویسے ہی بہت زیادہ ہے، پورے ایک کرونا کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں، تو دو جگہ پہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔